الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا ذکر. فائدہ: اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 احادیث ذکر فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا. فائدہ: چاندی کی انگوٹھی جمہور کے نزدیک جائز ہے، باقی پیتل، لوہے وغیرہ کی حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً انگوٹھی نہیں بنوائی تھی، مگر جب معلوم ہوا کہ سلاطین عجم یعنی عرب کے علاوہ کے ممالک کے بادشاہ بغیر مہر کے خطوط کی قدر نہیں کرتے اور تبلیغی خطوط سلاطین کے پاس ارسال کرنے شروع فرمائے تو سن 6 یا سن 7 ہجری میں مہر بنوائی. اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں کہ انگوٹھی کا حکم کیا ہے. بعض علماء نے مطلقاً سنت فرمایا ہے، بعض علماء نے غیر سلطان اور قاضی کے لیے مکروہ بتلایا ہے. علماء حنفیہ کی تحقیق شامی کے قول کے موافق یہ ہے کہ بادشاہ، قاضی، متولی وغیرہ غرض جن کو مہر کی ضرورت پڑتی ہو ان کے لیے تو سنت ہے، اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز تو ہے لیکن ترک کرنا افضل ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وقت بنوائی جب سلاطین کو خطوط لکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ حدیث نمبر 6 میں آ رہا ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہ کے علاوہ کو انگوٹھی پہننے کی ممانعت بھی آئی ہے، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکثر صحابہ سے پہننا بھی ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بھی دوسری حدیث میں آئی ہے، اس لیے اس ممانعت کو اسی خلاف اولا پر حمل کیا ہے. حدیث نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، اس سے خطوط وغیرہ پر مہر فرماتے تھے، پہنتے نہیں تھے. فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھی کو پہننا روایات متعدد سے ثابت ہے، اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی علماء نے چند توجیحات فرمائی ہیں. بعض نے یہ توجیح کی ہے کہ مقصود استمرار ہے کہ ہمیشہ نہیں پہنتے تھے. بعض کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک مہر والی، اس کو مہر کے کام میں لاتے تھے اور پہنتے نہیں تھے، دوسری پہننے کے استعمال میں لاتے. ایسے ہی اور بھی مختلف طریقے سے جمع کیا گیا ہے، لیکن بندے کے نزدیک یعنی حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے بتا رہے ہیں کہ بندے کے نزدیک اولا یہی ہے کہ ہر وقت اس کو نہیں پہنتے تھے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی، نماز میں اس پر نگاہ پڑ گئی تو اس کے بعد سے پہننا چھوڑ دیا تھا. احادیث میں ایک منقش کپڑے کے متعلق بھی اس قسم کا واقعہ آتا ہے کہ نماز میں اس پر نگاہ پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا تھا اور اس کے بدلے میں ایک معمولی کپڑا پہن لیا تھا. انگوٹھی چونکہ ضرورت کی چیز تھی اس لیے مطلقاً تو اس کا ترک مشکل تھا، اس لیے عام طور پر اس کا پہننا ترک فرما دیا. یہ اقرب ہے. چنانچہ دوسرے باب کی 6 حدیث میں آ رہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت معیقیب کے پاس رہتی تھی. حدیث نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا. فائدہ: یہ حدیث بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں حبشی نگینہ وارد ہوا ہے.
جو لوگ 2 انگوٹھیوں کے قائل ہوئے ہیں وہ خود اس حدیث کو بھی 2 ہونے پر قرینہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی یہی رائے ہے، ان کے نزدیک تو کوئی اشکال ہی نہیں، لیکن جو حضرات 1 انگوٹھی کے قائل ہیں وہ ان دونوں میں اس طرح جمع فرماتے ہیں کہ حبشی ہونے کے معنی یہ ہے کہ حبشی رنگ یا حبشی طریقے کا تھا یا اس کا بنانے والا حبشی تھا۔ بندے کے نزدیک تعدد پر حمل اقرب ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف انگوٹھیاں ہونا متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ 1 انگوٹھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنوائی، پھر ہدیے میں خدام نے پیش کی، جیسا کہ جمع الوسائل کی مختلف روایات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل عجم کو تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ عجم بلا مہر والے خط کو قبول نہیں کرتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی جس کی سفیدی گویا اب میری نظروں کے سامنے پھر رہی ہے۔ فائدہ، اس اخیر کے جملے سے اس قصے کے خوب یاد ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور سفیدی سے اس کے چاندی کی ہونے پر اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس طرح پر کہ محمد 1 سطر میں تھا، رسول 2 سطر میں، لفظ اللہ 3 سطر میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت محمد رسول اللہ ایسے لکھی تھی کہ اللہ اوپر کی سطر میں، رسول اس کے نیچے اور محمد اس کے نیچے، کہ اللہ پاک کا نام سب سے اوپر تھا، یہ مہر گول تھی اور نیچے سے پڑھی جاتی تھی، مگر محققین کی رائے ہے یہی ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر الفاظ محمد رسول اللہ معلوم ہوتا ہے، کہ ظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد اوپر لکھا تھا، درمیانی سطر میں رسول لکھا تھا اور اس کے نیچے کی سطر میں اللہ لکھا تھا۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر اور نجاشی کے پاس تبلیغی خطوط لکھنے کا قصد فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بدون مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقوش تھا۔ فائدہ، کسریٰ ملک فارس کا بادشاہ کا لقب ہے، اور قیصر ملک روم کے، اور نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ کا۔ کسریٰ شاہ فارس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا والا نامہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ روانہ فرمایا تھا۔ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بددعا فرمائی کہ حق تعالی شانہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شاہ روم کے پاس دحیہ کلبی کے ہاتھ گرامی نامہ اقدس ارسال ہوا، وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لایا۔ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ خط بھیجا، جیسا کہ مواہب لدنیہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ نجاشی نہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنازہ پڑھی، یہ اور نجاشی ہیں۔ ان کے اسلام کا حال جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معلوم نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ جات تو متعدد ہیں جو کتب سیر و حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔ گرامی نامہ جات کو بعض لوگوں نے مستقل تصانیف میں جمع بھی کر دیا ہے۔ اوپر کی حدیث میں 3 والا نامہ جات کا ذکر ہے جن کا مختصر ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک والا نامہ کسریٰ کے نام ہے، فارس کے
ہر بادشاہ کا لقب کسرا ہے، جو بھی ہو۔ اس کسرا کا نام اپردیس تھا جو نوشیروان کا پوتا تھا۔ والنامہ کا مضمون حسب ذیل تھا۔ چنانچہ یہاں پر تینوں بادشاہوں کو جو خطوط لکھے گئے ہیں، ایک ایک خط پڑھا جا رہا ہے، یا اب جو خط پڑھا جا رہا ہے یہ کسرا کے نام جو خط لکھا گیا تھا فارس کے بادشاہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا کے نام جو فارس کا بڑا اور سردار ہے۔ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ کی پکار یعنی کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں جو تمام جہان کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے دل زندہ ہیں، یعنی ان میں کچھ عقل ہے، کہ بے عقل آدمی بمنزل مردے کے ہے، اور تاکہ اللہ کی حجت کافروں پر پوری ہو جائے، اور کل قیامت میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کو علم نہ ہو سکا۔ تو اسلام لے آ تاکہ سلامتی سے رہے، ورنہ تیرے اتباع مجوس کا بھی وبال تجھ پر ہوگا کہ وہ تیرے اقتداء میں گمراہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسرا کا گورنر جو بحرین میں رہتا ہے اس کے ذریعے سے کسرا تک پہنچا دیں۔ چنانچہ اسی ذریعے سے وہاں تک خط لے کر پہنچے۔ کسرا نے یہ والا نامہ پڑھوا کر سنا اور اس کو چاک کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی، اور اس کے بیٹے شیروا نے بری طرح سے اس کو قتل کیا، جس کا قصہ کتب تواریخ میں مذکور ہے۔ دوسرا والا نامہ جس کا حدیث بالا میں ذکر ہے قیصر کے نام تھا، جو روم کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام مورخین کے نزدیک ہرقل ہے۔ یہ والا نامہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ مسلمان تو قیصر بھی نہیں ہوا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو نہایت اعزاز و اکرام سے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دونوں واقعات کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسرا نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر لیے اور قیصر نے اپنے ملک کی حفاظت کر لی۔ اس والا نامہ کا مضمون حسب ذیل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا اور سردار ہے۔ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کرے۔ حمد و صلات کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اسلام لے آ تاکہ سلامتی سے رہے، اور حق تعالی شانہ دوہرا اجر تجھ کو عطا فرمائے، کہ اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے، جیسا کہ کلام پاک میں بھی سورہ حدید کے ختم پر اس کا ذکر ہے۔ اور اگر تو روگردانی کرے گا تو تیرے ماتحت زراعت پیشہ لوگوں کا وبال بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، جیسا کہ احبار اور رہبان نے بنایا جاتا تھا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اہل کتاب روگردانی کریں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے مسلک کا صاف اعلان کرتے ہیں، اب تم جانو تمہارا کام۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب اس والا نامہ کو لے کر گئے اور قیصر کے سامنے پڑھا گیا تو اس کا بھتیجا بھی وہاں موجود تھا۔ وہ نہایت غصے میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو مجھے دو۔ چچا یعنی قیصر نے کہا کہ تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ یہ خط پڑھنے کے قابل نہیں ہے،
اس میں آپ کے نام سے ابتدا نہیں کی، اپنے نام سے کی ہے، پھر آپ کو بادشاہ کے بجائے روم کا بڑا آدمی لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قیصر نے کہا کہ تو بے وقوف ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے خط کو پھینک دوں جن کے پاس ناموس اکبر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہوں۔ اگر وہ نبی ہیں تو ان کو ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو بڑے اعزاز و اکرام سے ٹھہرایا۔ قیصر اس وقت سفر میں تھا۔ واپسی پر اس نے اپنے ارکان و امرائے سلطنت کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو سراسر خیر و فلاح ہے اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ملک کے بقا کا ذریعہ ہے۔ بے شک یہ نبی ہیں، ان کا اتباع کر لو اور ان کی بیعت اختیار کر لو۔ اس نے ایک بند مکان میں جہاں سب طرف کے کواڑ بند کرا دیے گئے تھے اس مضمون پر ایک لمبی تقریر کی۔ وہ لوگ اس قدر متوحش ہوئے کہ ایک دم شور و شغب ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر کواڑ سب بند تھے۔ دیر تک ہنگامہ برپا رہا۔ اس کے بعد اس نے سب کو چپ کیا اور تقریر کی کہ در حقیقت ایک مدعی نبوت پیدا ہوا ہے۔ میں تم لوگوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر پختہ ہو۔ اب مجھے اس کا اندازہ ہو گیا۔ وہ لوگ اس کے سامنے اپنی عادت کے موافق سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد ان کو شاباشی وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے خط کو پڑھ کر چوما، سر پر رکھا اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور پوپ کو طلب کیا، اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بے شک یہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ قیصر نے کہا کہ مجھے بھی اس کا یقین ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور سلطنت جاتی رہے گی۔ جس وقت یہ والا نامہ سفر کی حالت میں قیصر کے پاس پہنچا تھا، وہ اس وقت اپنی مذہبی ضرورت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ وہاں مکہ مکرمہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ بھی گیا ہوا تھا۔ اس نے تحقیق حالات کے لیے اس قافلے کے سرداروں کو بھی طلب کیا تھا، جس کا مفصل قصہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب عمرہ حدیبیہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان چند سال کے لیے ایک عہد نامہ اور صلح نامہ تیار ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کی جائے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ اس صلح کے زمانے میں ملک شام میں گیا ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ہرقل کے نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ بھی گیا، جس کو دحیہ کلبی لے کر گئے۔ ہرقل کے پاس جب وہ گرامی نامہ پہنچا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس شہر میں کوئی شخص اس کا واقف ہے جو مدعی نبوت پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس پر ہماری طلبی ہوئی، چنانچہ میں قریش کے چند لوگوں کی ہمراہ اس کے پاس گیا۔ اس نے ہم سب کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ جو نبوت کا دعوے دار ہے تم میں سب سے زیادہ قریب رشتہ داری کس کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں سب میں زیادہ قریب ہوں۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور باقی ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا اور ان سے یہ کہا کہ میں اس سے چند سوالات کرتا ہوں، تم سب غور سے سنتے رہنا، اور جس بات کا جواب جھوٹ بتائے تو تم اس کو ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سخت ترین دشمن تھے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بدنامی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ بعد میں مجھے جھوٹ سے بدنام کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا، مگر خوف بدنامی نے سچ بولنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے مجھ سے حسب ذیل سوالات کیے۔ سوال: یہ مدعی نبوت نسب کے اعتبار سے تم میں کیسے شخص سمجھے جاتے ہیں؟ جواب: ہم میں بڑے عالی نسب ہیں۔ سوال: ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان کا جواب: کوئی نہیں ہوا ہے۔ سوال: ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟ جواب: کوئی نہیں ہوا۔ سوال: نبوت کے دعوے سے قبل تم کبھی ان کو جھوٹ بولنے کا الزام دیتے تھے؟
جواب: کبھی نہیں۔ سوال: ان کے متبعین قوم کے شرفا ہیں یا معمولی درجے کے آدمی ہیں؟ جواب: معمولی درجے کے لوگ، کیونکہ صحابہ معمولی درجے کے لوگ تھے۔ سوال: ان کے متبعین کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جاتا ہے؟ جواب: بڑھتا جاتا ہے۔ سوال: ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے بددل ہو کر دین سے پھر بھی جاتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ جواب: ہوئی ہے۔ سوال: جنگ کا پالا کیسا رہا؟ جواب: کبھی وہ غالب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم غالب ہو جاتے ہیں۔ سوال: وہ کبھی بدعہدی کرتے ہیں؟ جواب: نہیں، لیکن آج کل ہمارا اور ان کا معاہدہ ہے، نہ معلوم وہ اس کو پورا کریں گے یا نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس ایک کلمے کے سوا کسی چیز میں بھی مجھے موقع نہ ملا کہ کچھ اپنی طرف سے ملا دوں۔ سوال: ان سے قبل کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جواب: نہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہرقل نے پوچھا کہ بدعہدی کا کیوں خوف ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری قوم نے اپنے حلیفوں کی ان کے حلیفوں کے خلاف مدد کی ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ جب تم ابتدا کر چکے ہو تو تم زیادہ بدعہد ہو۔ اس کے بعد ہرقل نے از-سر-نو سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں سوال کیا، تم نے عالی نسب بتایا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے شریف خاندان ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ شاید اس بہانے سے اس بادشاہت کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کے متبعین کے بارے میں سوال کیا کہ شرفا ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ہیں۔ ہمیشہ سے انبیاء کا اتباع کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں کہ شرفا کو اپنی نخوت اور دوسروں کی اطاعت سے روکتی ہے۔ میں نے سوال کیا تھا کہ اس دعوے سے قبل تم دروغ گوئی کا الزام ان پر لگاتے ہو یا نہیں؟ تم نے انکار کیا۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید لوگوں کے متعلق جھوٹ بولتے بولتے اللہ پر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہو، مگر جو شخص لوگوں کے متعلق جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا کہ اس کے دین میں داخل ہو کر اس سے ناراض ہو کر کوئی مرتد ہوتا ہے؟ تم نے اس سے انکار کیا۔ ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں گھس جائے۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ لوگ بڑھتے رہتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تم نے کہا کہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایمان کا خاصہ یہی ہے حتیٰ کہ دین کی تکمیل ہو جائے۔ میں نے ان سے جنگ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تم نے کہا کہ کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ یہی برتاؤ رہا، لیکن بہتر انجام انہی کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے بدعہدی کے متعلق سوال کیا، تم نے انکار کیا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بدعہد نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا تھا کہ ان سے قبل کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے اس سے انکار کیا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ اگر کسی نے ان سے قبل یہ دعویٰ کیا ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ یہ اسی قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کا، صدقہ کرنے کا، صلہ رحمی کا، عفت و پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا اگر یہ سب امور سچ ہیں تو تم نے بیان کیے تو وہ بے شبہ نبی ہیں۔ مجھے تو یہ یقین تھا کہ وہ عن قریب پیدا ہونے والے ہیں، مگر یہ یقین نہیں تھا کہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو ان کے ملنے کی خواہش کرتا، مگر اپنے قتل اور سلطنت کے زوال کے خوف سے نہیں جا سکتا، اور میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ بلا شبہ ان کی سلطنت اس جگہ تک پہنچنے والی ہے جہاں میں ہوں۔ ہرقل کے اور بھی بہت سے قصے حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ یہ اپنی کتاب کا بھی ماہر تھا اور نجوم میں بھی مہارت رکھتا تھا، اس لیے اس کو پہلے سے اس قسم کے خیالات ہو رہے تھے اور تحقیقات کر رہا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے
اس والا نامہ کو نہایت احتیاط سے صندوق میں سونے کی ایک نلکی میں محفوظ رکھا، جو نسلاً بعد نسلاً اسی طرح اس کی اولاد میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ تیسرا خط یعنی تیسرا والا نامہ جس کا اوپر کی حدیث میں ذکر ہے، نجاشی کے نام تھا۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بادشاہ حبشہ میں گزرے۔ پہلے کا نام اسحمہ تھا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام نے ان کی سلطنت حبشہ میں اس وقت ہجرت کی تھی جبکہ یہ مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، جس کا قصہ حکایات صحابہ کے پہلے باب کے نمبر 10 پر کچھ مختصر سا گزر چکا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ غمری کے ہاتھ ان کے پاس بھی خط بھیجا تھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، تم صلح پسند ہو، میں اس اللہ کی تعریف تمہارے پاس پہنچاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے محفوظ ہے، یا بندے اس کے ظلم سے محفوظ ہیں، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے کہ بندوں کی آفات سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک روح اور اس کے وہ کلمہ تھے جس کو اللہ جل شانہ نے پاک و صاف کنواری مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، بس وہ حاملہ بن گئی۔ حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک خاص روح سے پیدا کیا اور ان میں جان ڈال دی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ میں تمہیں اسی وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں اور اس کی اطاعت پر تعاون کی طرف بلاتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میرا اتباع کرو اور جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف تم کو اور تمہارے سارے لشکروں کو بلاتا ہوں۔ میں حق بات تم تک پہنچا چکا ہوں اور نصیحت کر چکا ہوں، تم میری نصیحت قبول کر لو، اور اسلام یا سلامتی اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے، اور سلام یا سلامتی اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ محدثین کی ایک جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نجاشی پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، اس والا نامے پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت مسلمان ہوئے۔ بہرحال انہوں نے اس والا نامہ کے جواب میں ایک عریضہ لکھا جس میں اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور اس کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ لکھا وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اپنے لڑکے کے ہاتھ 60 نفر یعنی 60 آدمیوں کی ایک جمعیت کے ساتھ اپنا عریضہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا، مگر افسوس کہ راستے میں وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور ان میں سے کوئی بھی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پہنچ سکا۔ خود ان نجاشی کا وصال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ غائبانہ نماز کا مسئلہ ایک فقہی بحث ہے جس کی یہ جگہ نہیں ہے، بہت سے وجوہ سے حنفیہ کے نزدیک ان کی خصوصیت تھی۔ ان کے بعد ان کی جگہ دوسرا نجاشی ہوا، اس کے پاس بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ ارسال فرمایا جو حسب ذیل ہے۔ یہ خط اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کے نام ہے جو حبشہ کا بڑا اور سردار ہے۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ذات ہے، نہ کوئی اس کا شریک نہ بیوی ہے، اس کے لیے نہ اولاد ہے، اور اس کا اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اللہ کی پکار یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تجھ کو دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، سلامتی سے رہے گا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہ کریں، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ اگر اس کے بعد بھی اہل کتاب روگردانی کریں
تو مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، بے دھڑک اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اے نجاشی، اگر تو میری دعوت کے قبول کرنے سے انکاری ہے تو نصارہ کا بھی گناہ کا بوجھ اس کے، کیونکہ وہ تیرے متبع ہیں، تجھ پر ہوگا۔ فقط یہ خط ختم ہوا۔ اس خط میں غالباً حسب معمول بسم اللہ بھی ہوگی، مگر میں نے جہاں سے یہ خط نقل کیا ہے اس میں نہیں ہے۔ ان نجاشی کے متعلق یہ محقق نہیں ہو سکا یہ ایمان لائے یا نہیں، ان کا کیا نام تھا یہ بھی محقق نہیں ہو سکا۔ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث بالا میں تیسرا خط جو نجاشی کے نام ہے وہ یہی نجاشی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں نجاشی کے نام کے ساتھ یہ لفظ بھی ہے کہ وہ نجاشی نہیں ہے جن کے جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یہی صحیح ہے۔ اگر بعض محدثین نے صرف پہلے ہی نجاشی کے خط کا ذکر کیا اور بعض نے صرف دوسرے کا۔ حدیث نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی نکال کر تشریف لے جاتے۔ فائدہ، چونکہ اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا اس میں شریف لکھا ہوا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنے ہوئے استنجا نہ جاتے تھے۔ اسی بنا پر علماء نے اس انگوٹھی کو پہنے ہوئے پاخانہ جانے کو مکروہ لکھا ہے جس میں کوئی متبرک نام یا عبارت ہو۔ حدیث نمبر 8، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہی، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، پھر انہی کے زمانے میں بیر اریس میں گر گئی تھی۔ اس انگوٹھی کا نقش محمد الرسول اللہ تھا۔ فائدہ، بیر اریس مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے۔ یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 6 برس تک ان کے پاس رہی، اس کے بعد اتفاق سے اس کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر چند اس کنویں میں تلاش فرمایا، 3 دن تک اس کا پانی نکلوایا مگر ملی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس انگوٹھی کے گرتے ہی وہ فتن اور حوادث شروع ہو گئے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانے میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں موجود ہونے کو بیان فرماتے ہیں۔ اسی باب کی دوسری حدیث میں خود ابن عمر رضی اللہ عنہ انگوٹھی پہننے کی نفی بھی فرما چکے ہیں، جس کا بیان پہلے گزر چکا۔ اس حدیث کے تعرض کا ایک خاص جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی، پہننا اس کو لازم نہیں۔ چنانچہ آئندہ باب میں آ رہا ہے کہ حضرت معیقیب کے پاس رہتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدر فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔